بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک، میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ افغانستان میں موجود داعش خراسان پاکستانیوں پر حملے کر رہی ہے۔ پاکستان اور عالمی بینک کے مابین 19 کروڑ 50 لاکھ ڈالر قرض معاہدے پر دستخط۔ کراچی میں اومیکرون کے مزید 6 مشتبہ کیسز سامنے آ گئے۔ جرمنی میں کورونا پابندیوں کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ غیور یمنی عوام نے سعودی جارحیت کی مذمت اور شہداء کے اعزاز میں ریلی نکالی۔ ایران اور آذربائیجان علاقائی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں۔ بھارتی شہر لدھیانہ کی عدالت میں دھماکہ، 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ افغانستان میں موجود داعش خراسان پاکستانیوں پر حملے کر رہی ہے۔ دہشت گردی سے متعلق جاری کردہ ایک امریکی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں موجود داعش خراسان نامی گروپ افغانستان اور پاکستان میں کارروائیاں کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان سے کارروائیاں کرنے والے داعش خراسان میں اب بھی تقریباً 1000 جنگجو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس گروپ نے پاکستان کے اندر حکومتی عہدیداروں اور شہریوں پر کیے گئے حملوں کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے۔ داعش خراسان نے کوئٹہ کے ایک ہسپتال میں فائرنگ اور خودکش بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی، جس میں 94 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسی سال کے اختتام پر ننگرہار کی ایک شیعہ مسجد میں داعش خراسان کے حملے میں 70 افراد شہید ہوئے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے جس کی تصدیق بین الاقوامی میڈیا بھی کرتا ہے کہ داعش کو افغانستان منتقل کرنے میں امریکہ کا بڑا ہاتھ ہے، جس کا مقصد اس خطے کو، خاص طور پر افغانستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا ہے۔ پاکستان اور عالمی بینک کے مابین 19 کروڑ 50 لاکھ ڈالر قرض کے معاہدے پر دستخط۔ حکومت پاکستان کے اقتصادی امور ڈویژن نے عالمی بینک کے ساتھ 19 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مالیت کے الیکٹرک سٹی ڈسٹریبیوشن ایفیشنسی امپروومنٹ پروجیکٹ کے مالی معاہدوں پر دستخط کر دیے۔ الیکٹرک سٹی ڈسٹریبیوشن ایفیشنسی امپروومنٹ پروجیکٹ کا مقصد نئے گرڈ اسٹیشنز کی تعمیر، پرانے گرڈ اسٹیشن میں بہتری اور ٹرانسمیشن لائنز میں بہتری سے ان 3 تقسیم کار کمپنیوں کے کام میں بہتری لانا اور تکنیکی نقصانات کو کم کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی حمایت کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت کیے جانے والے کاموں کا مقصد کمپنیوں کی تکنیکی صلاحیتوں، نظم و نسق، تحفظ اور تجارتی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے تاکہ وہ اپنے صارفین کو بہتر خدمات فراہم کر سکیں۔ اس منصوبے کے نتیجے میں کاروباری، صنعتی اور زرعی صارفین کو بجلی کی فراہمی بہتر کر کے ترقی پر توجہ دی جا سکے گی۔ کراچی میں اومیکرون کے مزید 6 مشتبہ کیسز سامنے آ گئے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق شہر قائد میں کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے مزید 6 مشتبہ کیسز سامنے آ گئے۔ تمام افراد کے نمونے نجی ہسپتال پہنچا دیے گئے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ 4 افراد جنوبی افریقہ اور 2 برطانیہ سے کراچی پہنچے ہیں اور تمام افراد میں کورونا کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس سے قبل بلوچستان میں کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے 12 مشتبہ کیسز سامنے آئے تھے۔ یاد رہے کہ 8 دسمبر کو پاکستان میں اومیکرون کے پہلے مشتبہ کیسز کی تصدیق کراچی میں ہوئی تھی۔ نئے ویریئنٹ کے سامنے آنے پر NCOC کی جانب سے مختلف ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ خیال رہے کہ اومیکرون کے آنے کے بعد سے پوری دنیا میں خوف کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی ہے۔
جس کے باعث مختلف ممالک نے دوبارہ سے پابندیاں لگا دی ہیں۔ جرمنی میں کورونا پابندیوں کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جرمن حکومت نے کووڈ-19 کی نئی ممکنہ لہر کے خطرے کے پیش نظر سخت قواعد و ضوابط منظور کیے ہیں، جن پر عمل درآمد کرسمس کی تعطیلات کے بعد 28 دسمبر سے ہوگا۔ یورپ کے دیگر ممالک کی طرح جرمنی میں بھی ویکسین اور پابندیوں کے خلاف لوگوں کا احتجاج جاری ہے۔ جرمنی کے مختلف شہروں میں کئی احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ بعض مقامات پر مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے مابین جھڑپیں بھی ہوئیں، جس کے نتیجے میں 13 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بعض مقامات پر اجازت کے بغیر مظاہرے کیے گئے، جس پر منتظمین کے خلاف کارروائی بھی کی گئی۔ خیال رہے کہ مغربی ممالک میں کورونا کی نئی لہر کے پھیلاؤ کے سبب نئی پابندیاں متعارف کرائی گئی ہیں، جس کے خلاف عوام سراپائے احتجاج ہیں۔ غیور یمنی عوام نے سعودی جارحیت کی مذمت اور شہداء کے اعزاز میں ریلی نکالی۔ یمن کے صوبے سعدہ میں ہزاروں افراد نے سعودی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ شہداء کے خون سے وفا کے عنوان سے نکالی گئی ریلی میں شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جس پر سعودی بربریت کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے سعودی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ ليقول للعالم أجمع بأن الشعب اليمني لن يخضع للهيمنة الأمريكية والوصاية الأمريكية والتدخل الأمريكي الذي سواء ظهر على الطاولة أم كان من تحت الطاولة۔ غیور یمنی عوام نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک سعودی ظلم کا مقابلہ کریں گے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں متعدد عرب ممالک نے مغربی ممالک کے تعاون سے 2015 سے یمن پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں اب تک لاکھوں افراد شہید ہو چکے ہیں اور جو زخمی ہیں وہ عمر بھر کی معذوری کا شکار ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب عالمی برادری یمن جنگ رکوانے کی بجائے سعودی عرب کے ساتھ اربوں ڈالر کے اسلحے کے معاہدے کر رہی ہے۔ ایران اور آذربائیجان علاقائی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبدالاحیان ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ باکو کے دورے پر ہیں۔ دورے کا مقصد ہمسایہ ملک آذربائیجان کے ساتھ علاقائی پیش رفت اور دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خطے کے ممالک بیرونی لوگوں کی موجودگی میں دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اجتماعی تعاون کے ذریعے اپنے مسائل خود حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب آذربائیجان کے صدر نے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تعلقات کی اہمیت اور مشترکہ منصوبوں کو حتمی شکل دینے پر زور دیا۔ اس موقع پر ایران نے آذربائیجان کے اسرائیلی حکومت کے ساتھ فوجی تعاون پر خدشات کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ صہیونی ریاست کے ساتھ فوجی تعاون کے معاملے پر ایران اور آذربائیجان کے درمیان حالات سخت کشیدہ ہو گئے تھے۔ تاہم ایرانی وزیر خارجہ کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان مثبت تعلقات کی جانب ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ بھارتی شہر لدھیانہ کی عدالت میں دھماکے سے 2 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لدھیانہ کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر زوردار دھماکہ ہوا۔ رپورٹس کے مطابق دھماکے کی وجوہات کے بارے میں تاحال معلوم نہیں ہو سکا ہے، لیکن دھماکے میں 2 افراد کے ہلاک اور 5 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بھارتی میڈیا نے بتایا کہ دھماکے میں زخمی ہونے والے تمام افراد کی حالت تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب دھماکے کے فوری بعد بھارت کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے عدالت کا گھیراؤ کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ بھارت میں انتہا پسند بی جے پی کی حکومت کے قیام کے بعد سے علیحدگی پسند تحریکوں کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت بھارت کی مختلف ریاستوں میں درجنوں علیحدگی پسند تحریکیں مصروف ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے اتنی شدت کے ساتھ حکومتوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جتنی بی جے پی حکومت کے خلاف کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔